عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر۔ یاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب بان لگا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، صافحتہ یوم القیامہ، میں قیامت کے دن اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ماہ مبارک برکتیں بہاریں لٹا رہا ہے، عشرہ رحمت یہ جاری و ساری ہے، اور دن بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ جس طرح دن گزرتے جا رہے ہیں، اسی طرح اس ماہ مبارک کی عظیم اور مبارک راتیں بھی گزرتی چلی جا رہی ہیں۔ عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ دن تو بندہ روزہ رکھ کے گزار لیتا ہے، لیکن رات کے اوقات میں کچھ ایسی مصروفیات بندہ پال لیتا ہے، کچھ ایسے معمولات اپنے بنا لیتا ہے کہ جو غفلت کے زمرے میں آتے ہیں، اور بعض اوقات وہ گناہ کی مد میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی آدمی رمضان کی رات میں گناہوں کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب کے حوالے سے۔ جی انشاءاللہ عزوجل موضوع کے حوالے سے جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے، پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ راتیں تو سارا سال ہی ہم گزارتے ہیں، کوئی غفلت کی نظر کرتا ہے تو کوئی سو کر اس کو گزارتا ہے، اور کچھ اس کو عبادت میں صرف کرتے ہیں، مگر رمضان کی راتیں ایسی ہیں کہ غافل بھی بیدار اور عبادت کی جانب راغب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ راتیں رحمت بھری، مغفرت سے لبریز اور جہنم سے آزادی کی نوید سناتی۔ انہی راتوں میں قرآن کا نزول بھی ہے، تراویح کی لذت بھی ہے، رکوع اور سجود کے مزے بھی ہیں، ذکر و اذکار کی حلاوت اور سحر و افطار کی نعمت بھی ہے، مگر اس دور میں ہم رمضان کی راتیں کھانے پینے، ہنسی مذاق، آپس کے میل ملاپ اور بازاروں میں گھوم کر ضائع کر دی جاتی ہیں۔ کیا ایسے بنے گا ہمارا معاشرہ، مثالی معاشرہ؟ اللہ اللہ، ساری رات چوری کی بجلی استعمال کر کے کرکٹ کھیلنا اور دیگر چوپال پہ بیٹھ کے لوڈو کھیل کے وقت گزار دینا۔ نگران مرکزی مجلس شورا ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے مدنی پھول بھی لیں گے موضوع کے حوالے سے، آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے، آپ کے جو ٹیکسٹ میسیج ہیں ان کو بھی شامل کریں گے، اور ہمارے وہ اسلامی بھائی سوشل میڈیا کے ناظرین جو سوشل میڈیا پر نگران شورا کے پیج پر، مدنی چینل لائیو کے پیج پر سلسلہ دیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آج ہم آپ کے سوالات کو بھی، آج سے انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے۔ آئیے آپ کو پہلے زکوٰۃ کا نصاب بتاتے ہیں۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ 31 مئی 2017 زکوٰۃ کا نصاب چاندی کے حساب سے 37,800 روپے۔ مدینہ ماشاءاللہ، اللہ ہمیں انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق بھی عطا فرمائے اور رمضان کی راتوں کی قدر بھی عطا فرمائے۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر
دن میں تو روزے کی ترکیب ہوتی ہے، افطار میں عاشقان رسول جو ہے وہ افطاری کا انتظام بھی کرتے ہیں، لوگوں کو پانی بھی پلاتے ہیں، شربت بھی پلاتے ہیں، لیکن رات کا ماحول بسا اوقات عجیب سا بن جاتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ چوری کی لائٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اور پھر وہ جو بلب استعمال کرتے ہیں اس میں وہ ٹیوبز جو استعمال ہوتی ہیں لائٹیں، وہ بھی ہزار واٹ کی لائٹیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ ایک طرف چوری کی بجلی استعمال کرنا رمضان کی راتوں میں، اور یہ گل گپاڑے کے اندر اور شور شرابے کے اندر خام خواہ میں گزار دینا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. عرض یہ ہے کہ یہ انداز نیا نہیں ہے. جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ نہیں تھے، ہم تب سے رمضان مبارک کے راتوں اور دنوں کو اس طرح گزارنے کے حوالے سے دیکھتے ہیں. جی، میں اس نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ جب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا، میں وہاں سے چلتا ہوں، ٹھیک ہے، اور مجھے کوئی ایسا مذہبی اور دینی مدنی ماحول میسر نہیں تھا، دور دور تک نہیں تھا. نہ مجھے کوئی ایسی دوستوں کی صحبت حاصل تھی جو دین سے تعلق رکھتے ہوں اور اس طرح کا کوئی انداز ہو. میں وہاں سے چلتا ہوں، کیونکہ جس طبقے کی آپ بات کر رہے شاید یہ وہاں کھڑے ہیں جہاں کل آج سے 90 میں جہاں کھڑا تھا. میں یہ دیکھتا ہوں. تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ رمضان کی راتوں کا کیا اہمیت ہے اور اس کے دنوں کا کیا معاملہ ہے. جی، اور روزے تو ہم بھی اس وقت بھی رکھا کرتے تھے جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھے. گھر کا ماحول تو تھا، لیکن وہ جو آپ نے اس پہ جو ایک نقشہ کھینچا، وہ نقشہ ہمارے پاس بھی، وہ سمجھے کہ آپ نے ہمارے ماضی کی باتیں بیان کی ہیں. آج اس میں باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج اس میں اضافہ ہوا ہے، کمی کے بجائے. یہ کنڈے کی لائٹیں چوری کی تھیں، یہ ہمیں پتہ نہ تھا. یہ راتوں کو اس طرح کھیل کود تماشوں میں نہیں گزارنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ نہ تھا. تو صرف ایک تو تھا کہ بتا دی، جب تک کہ ہمارے سامنے رمضان مبارک کی اہمیت، ان کی راتوں کی اہمیت، پھر وہ روزوں کو کس طرح تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ گزارنا چاہیے اس کا بیان، اور ساتھ ہی ساتھ رمضان مبارک کی ان مابرکت گھڑیوں کا ادب اور احترام، اور سب سے بڑھ کر میں اگر آپ کو عرض کروں وہ یہ کہ ہم پیدا کیوں کیے گئے ہیں. یہ سارا، کیونکہ یہ ایک لمحے کا یا ایک نشست کا یا ایک سلسلے کا کام نہیں ہے سلمان بھائی. جی، کیا آپ کہیں کہ ہم ایک سلسلہ کر لیں گے اور ہم یہ بہت بڑی تبدیلی لے کر آ جائیں گے. میں تو یہ عرض کروں گا، اگرچہ یہ کہہ کر سلسلہ بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ہم کو اشادہ کی سلسلہ چلانا ہے. جی بالکل. کہ جب تک اس طبقے کو صحیح معنوں میں مدنی ماحول نہیں ملے گا، عاشقان رسول کی صحبت نہیں ملے گی، شاید ان کو ہماری بات اتنی جلدی سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ راتیں گناہوں میں اور فضولیات میں خرچ کرنے کے بجائے ان کو تو عبادت میں خرچ کرنا چاہیے. یعنی میں اس کو یوں سمجھا دوں کہ کل کو ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم جیسوں کو مدنی ماحول میں آنے کے بعد پتہ چلا، یعنی نائٹ میچ ہم بھی کھیلا کرتے تھے. ہماری زندگی کا انداز نائٹ میچ اور یہ کھیل رات یعنی رمضان مبارک کی رات تو پھر رات ہے نا، اور سحری تک جاگنے کا ایک جیسے کہ ذہن ہے کہ سحری تک جاگنا ہے. مسجدوں کی حاضری اس وقت بھی بعض اوقات رمضان میں ہو جایا کرتی تھی، کبھی ہوتی کبھی نہیں ہوتی. لیکن میں اس کو اس طرح سمجھاؤں کہ آج جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی راتیں کتنی بابرکت ہیں اور اس میں عبادتوں کا کتنا ثواب ہے، اور اس میں جو اللہ کے لیے قیام کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یعنی فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جائے، نفل کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا جائے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، اور روزے دار کا سونا عبادت کہا جائے، بہت سارا ثواب. یہ اس کو یوں سمجھے کہ بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو اس کی جھولی میں ایک پتھر گرا. تو پتھر گرا تو وہ سواری رک گئی. بادشاہ کو پتھر کس نے مارا بھائی؟ بادشاہ نے پتھر لیا، دیکھا، کہا کہ یہ پتھر مارنے والے کو پکڑ کے لاؤ. لوگ دوڑے کہ بادشاہ سلامت کے حکم ہے. پیچھے گئے تو ایک باغ ٹائپ کا جگہ تھی، کھیت یا باغ، اس میں ایک دیہاتی کھڑا تھا اور وہ
پھل توڑنے کے لیے پتھر پہ پتھر دیے مار رہا تھا. اس کو پکڑ کے لیا، چل گستاخ، بادشاہ سلامت کو تیرے ہاتھ سے آ کر پتھر لگائے. وہ پکڑ کے بادشاہ سلامت کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ پتھر تو نے مارا ہے؟ کہاں؟ کہا تو نے پتھر کہاں سے لیے؟ کہا میں فلاں جگہ گیا تھا تو اتنا بڑا پتھر نظر آیا، اس کو توڑ کے چھوٹے چھوٹے بنا لیے. تو کر کیا رہا ہے؟ بولا میں تو پھل توڑ رہا ہوں اس پتھروں سے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہے. اور اب اڑتا ہوا آپ کو لگا بادشاہ سلامت معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، آئندہ خیال کروں گا. بادشاہ کہہ رہا تھا اور نیلے دیہاتی تجھے پتہ ہے کہ تو کر کیا رہا ہے؟ بولا کیا ہوا؟ بولا اور کتنے ہیں؟ بولا ابھی آخری تھا جو آپ کو لگ گیا. یہ آخری تھا جو آپ کو لگ گیا، باقی بولا باقی تو پتہ نہیں کدھر گر گئے. تو کہا ارے نادان، یہ پتھر نہیں ہے، یہ تو انمول ہیرے تھے، تو تجھے پتہ ہی نہ تھا کہ یہ ہیرے تھے اور تو اس کو پتھر سمجھ کر اس کو ضائع کرتا رہا. بولا اب تو سارے چلے گئے، اب کیا رہا؟ وہ کچھ بھی نہ رہا. تو یہ جو ہم جن گھڑیوں کو گزار رہے ہیں نا غفلتوں کے ساتھ، ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو جائے کہ آپ یہ انمول ہیرے ہیں، یہ انمول گھڑیاں ہیں، یہ پرائس لیس مومنٹس ہیں جنہیں آپ غفلت میں، کرکٹ میں، دوستوں میں، موٹر سائیکل پر اور یہاں وہاں گزار کر صرف آپ کو یہ ہے کہ رات کے 3، ساڑھے 3، 4 بج جائیں، گھر پہ جائیں، سحری کریں، فجر پڑھی یا نہیں پڑھی، اوندھے منہ سو جائیں اور سوتے سوتے روزہ گزار دیں. بھئی یہ اس وقت ہے. تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ قیامت کے روز ان مطلب کہ جو گھڑیاں ہم نے برباد کی، ان کا اگر حساب لیا گیا تو کیا جواب دیں گے؟ آپ بجا فرما رہے ہیں. ہمارے پاس کچھ خبریں بھی ہیں رمضان شریف کی راتوں کے حوالے سے، مطلب کیا نظام چل رہا ہے، کیا معاملات چل رہا ہے. خبر ہے کہ رمضان مبارک کی مقدس مہینے میں بھی منچلے نوجوان ون ویلنگ سے باز نہ آئے. کئی جگہ پر ٹریفک پولیس کی جانب سے سختی بھی ہے، مگر اس کے باوجود ون ویلنگ کا رجحان خطرناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے. مرکز الاولیاء لاہور سے یہ خبر ہے کہ ون ویلنگ کے مقابلوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور پھر ان مقابلوں میں جوا بھی کھیلا جا رہا ہے. اور نہ صرف وہاں کے شہر کے بلکہ دیگر شہروں سے آ کر کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں اور لاکھوں روپے کی شرط اور لاکھوں روپے کا جوا ان مقابلوں کے اندر جو ہے یہ کھیلا جا رہا ہے. ایک طرف یہ بھی ہے. سلمان بھائی یہ جو خبریں آپ سنا رہے ہیں نا، یہ عموماً اسکول کالجز کے منچلے نوجوان ہوتے ہیں. میں تھوڑا سر کی طرف جاؤں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. جی بالکل سر. ایک آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھ رہے ہیں شب و روز، جامعۃ المدینہ میں بھی آپ نے اساتذہ و طلبہ کرام کو دیکھا ہے، دنیاوی جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کے بھی آپ کو صورتحال کا اس کا اندازہ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ادب اور احترام اور جو ایبزارب کرنے کی صلاحیت اور مطلب کہ عمل کرنے کا جذبہ ایک دینی طالب علم میں ہے، اور اسپیشلی یہ مدارس و جامعات کے اندر، کیا یہ اسکولوں کے اندر ایسا لگتا ہے؟ کہ میری آبزرویشن یہ ہے کہ اسکول کے اندر ایسا ہو گیا ہے کہ جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے خوف زدہ ہیں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچرز کے سامنے سر اٹھا کر چلنے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے. یہ ہے دھمکیاں دے رہے ہیں حضور، دھمکیاں دیتے ہوئے تو ہم نے خود یہ نظام معاملے دیکھے ہیں. تو اب ایسی صورتحال کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو روڈوں پہ جو گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو اگر ٹیچر بھی سمجھائیں گے تو یہ ٹیچر کو کیسے سمجھائیں گے؟ ایسا تو نہیں لگتا کہ اندر اسکول اور کالج یونیورسٹی میں بھی ان چیزوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو، اس کی کوئی اتنی خاص اس کی روک تھام کی کوشش نہ کی جا رہی؟ کیونکہ جو سڑکوں پر آنے والوں میں سے ایک تعداد ہے، میں 100% نہیں کہتا، ایک تعداد ہے یہ ان نوجوانوں کی ہے جو کالج یا یونیورسٹی یا اسکولوں میں پڑھتے ہیں. یہ دینی مدارس میں پڑھنے والے اور دینی ماحول سے وابستہ یہ حرکتیں نہیں کرتے ہوں گے. کیا لگتا آپ کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. اس میں یہ جو حالت اس وقت ابھی ان نئے اور یہ ینگ بچوں کی جو حالت ہے وہ بڑی ایک کہنا چاہیے کہ مختلف چیزوں سے مل کر بنی ہے. اس میں سب سے پہلے میڈیا، اور میڈیا سے ساتھ ساتھ جس طرح سے آپ نے اساتذہ کا بتایا کہ وہ خوفزدہ ہوتے ہیں. بیسکلی اساتذہ جب اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں، اپنے سبجیکٹ کی اچھی تیاری کرتے ہیں اور اپنے بیہیویئر کو بہت اچھا رکھتے ہیں تو طلباء ان کی عزت کرتے ہیں. اور جو اساتذہ اپنے سبجیکٹ میں ماہر نہیں ہوتے وہ ڈیفینیٹلی ان سے خوفزدہ ہی ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پہ ایک خاص طبقہ ہے اور اساتذہ میں
جو کہ انٹرینڈ ہیں، وہ سبجیکٹ تو پڑھا رہے ہیں، کردار سازی نہیں کر رہے. یعنی کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ یونیورسٹیز میں یا کالجز میں وہ ایک خاص قسم کا سبجیکٹ تو پڑھا رہے ہیں مگر وے آف لائف نہیں سکھا رہے کہ والدین سے کیسے بات کرنی، یہ کہیں پہ بھی نہیں ہے. بہت کم جگہوں پہ تھوڑا بہت ڈسکس کر لیں تو کر لیں، مگر ایک خاص تربیت کا پہلو. اور جس طرح سے مدارس میں میں کیونکہ بہت میرا قریبی تعلق ہے اور میں بہت وزٹس بھی کرتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں ڈیفینیٹلی، میں نے دیکھا ہے کہ ادب اور احترام کا ایک لیول ہے اساتذہ کا. اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت ادب کرتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا باہر اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو مدارس کے طلباء کا تصور تو شاید ہی ہو. سر میں نے یہ سوال مدنی چینل کے ناظرین جو اٹھایا ہے، دیکھیں 3 سال، 3.5 سال، 4 سال کی عمر میں ہم نے ہمارے بچوں کو اسکول کی نظر کر دیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، مطلب یہ ایک ایجوکیشن کی نظر کر دیا. اب 8 گھنٹے 10 گھنٹے اس کا زندگی کا جو دورانیہ ہے وہ یہ ہے. آپ جس چیز کی تبدیلی کے خواہ ہیں اور جو چینجز آپ معاشرے میں چاہتے ہیں، اور ہم 1 بائی 1 ایک ٹاپک لے کر آ رہے ہیں اور رمضان مبارک کی جیسے مثال کے طور پر آتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ماہ رمضان کی آمد کے بارے میں کوئی بریفنگ دی گئی؟ کیا اس معاملے میں کوئی ان کی ٹریننگ کی گئی؟ کیا کالج اور یونیورسٹی میں اور اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو کیا ٹیچر یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی ایڈمنسٹریشن نے آ کر کچھ سمجھایا کہ دیکھو بچوں رمضان مبارک آنے والا ہے، رمضان مبارک کی راتیں یوں ہیں رمضان؟ کیونکہ یہ دینی سبجیکٹ ایسا لگتا ہے صرف مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، یا ایک مذہبی ماحول الگ ہے، ایک دنیاوی ماحول الگ ہے. ایک ماحول ہے جہاں مذہب، دین اور اس کے تقاضوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور ایک جگہ وہ ہے جہاں پر وے آف ارننگ کا اور دنیا کا اور یہ ورلڈلی ایجوکیشن کا اور دنیا میں جینا کیسے ہے، پیسے کمانے کے لیے یہ سکھایا جا رہا ہے. ہم اس وقت جو موضوع لے کے چلتے ہیں یہ وہ اخلاقیات یا وہ کردار کی باتیں ہیں جن کو ڈیفینیٹلی ہمارا دین، ہمارا مذہب اس کو ڈسکس کرتا ہے. لیکن چونکہ ہماری میجورٹی دینی ماحول سے اور دینی مدارس سے اور جامعات سے دور ہے، اور وہ کالج اور یونیورسٹی کی نظر ہے. جو کالج اور یونیورسٹی نہیں جا رہے، آپ کہیں گے کروڑوں بچے وہ ہیں جو تعلیم حاصل نہیں کر رہے، تو ان کو جو علاقوں میں جو ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول مذہبی نہیں ہے، وہ ماحول دینی نہیں ہے. لہذا آپ کو بہت کم نہ ہونے کے برابر وہ پرسنٹیج ملے گی. ایسے مذہبی نظر آنے والے آپ کو نوجوان بعض ملیں گے تو ان کو ماحول اچھا نہیں ملا ہوتا، یا وہ مطلب کہ وہ بیچارے سلپ ہو جاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے. مگر میجورٹی آپ کو وہ لوگ ملیں گے، وہ نوجوان ملیں گے. معذرت کے ساتھ میرے اسٹوڈنٹس یا میرے نوجوان مجھ سے ناراض نہ ہوں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھیے کہ یہ جو بھی آپ کو ون ویلنگ کرتے ہوئے، بدتمیزی کرتے ہوئے، ہلڑ بازی کرتے ہوئے، او آر ٹی کرتے ہوئے، راتوں کو گلی کے اندر، ٹھیک ہے داڑھی والا بھی کھل رہا ہوگا ان کے ساتھ کوئی، لیکن اب یہ 11 اور 11 22 لڑکوں کی اگر آپ ٹیم لے لیں تو ان میں 1 یا 2 یا 3 داڑھی والے ہوں گے، باقی سارے مطلب کہ وہ کلین شیو ہوں گے. 1 یا 2 نمازی ہوں گے، چند ایک نمازی ہوں گے، باقی سارے ایک تعداد ہوگی جو بے نمازیوں کی ہوگی. تو وہ یا تو وہ رمضان مبارک میں وہ تھوڑے بہت پینٹ کا پینٹ کے 5-6 بوٹم اوپر کر کے جو نمازوں کے لیے مسجد میں آتے ہیں. تو یہ ایک طبقہ ہے. یہ طبقہ نکلتا کہاں سے؟ میں ایسا سوچ رہا ہوں ابھی، آئی ڈونٹ نو کہ آئی ایم رائٹ اور رانگ، لیکن میں ایسا سوچ رہا ہوں کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ وہاں سے درستی پیدا کی جائے. سر کروڑوں لوگ وہاں پڑھ رہے ہیں. ایک مثال میرے سامنے موجود ہے کہ ایک اسکول ہے، میرے خیال میں میرے سامنے ایک ہی مثال ہے تو میں اس لیے دوں گا، آپ اس کے بارے میں آپ چاہیں تو مدنی چینل کے ناظرین، جی بغیر نام کی مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کو ایسا میسج دے دیں کہ اس اسکول میں ہر سبجیکٹ سے پہلے جو ٹیچر آئے گا وہ ایک حدیث تمام طلباء کو سنا کے پھر اپنی بات کرے گا. آپ کے نزدیک ایک اسکول ہے، ایک ایگزامپل ہے. دیکھیں سر یہاں بھی مجھے یہ لگتا ہے، امپریشن یہ آ رہا ہے، بہت سے لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں کالج یونیورسٹیز کے خلاف ہیں. کیا ہم یعنی کہ اس انداز میں بات کریں، کیا ہم خلاف ہیں یا ان کے نظام میں کوئی تبدیلی کی بات کریں؟ دیکھیں سر خلاف ہم کوئی بھی مذہبی آدمی ہر اس چیز کے خلاف ہوگا جو دین سے ٹکرائے گی. اب وہ کوئی بھی چیز ہو جو دین سے ٹکراتی ہے، مذہبی لوگ اس کے بارے میں بات کریں. ایون کہ مسجد کے اندر ایک شخص آتا ہے جو مسجد میں شور و گل کرتا ہے،
مسجد میں چلاتا ہے، منہ میں بدبو ہوتی ہے. شریعت نے اس شخص کو جو اتھارٹی ہے مسجد کی، اس کو اس بات کا پابند کیا کہ اس شخص کو مسجد سے باہر نکال دے. آپ بولو مسجد اللہ کا گھر ہے، تو کون ہوتا ہے؟ اس کو دین اور اسلام اس کو یہ اتھارٹی دے رہا ہے. کیا اس کو اب مسجد کے اندر آنے والا بھی اگر اتنا غیر شرعی طور پر کہ مسجد میں آنے کی اس حالت میں اجازت نہیں تھی تو مسجد میں آ کر لوگوں کو تکلیف دے رہے ہو، اذیت دے رہے ہو، تو اسلام اس اتھارٹی کو اس بات کا پابند کرتا ہے کہ وہ اس کو شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد سے باہر نکالے. بات یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر اس کو، میں تو یہاں بھی آپ سے آئی ایم ویری سوری ٹو سے سر کہ میں تھوڑا سا کروں گا کہ جس کو حدیث یا اس کی وضاحت کرنے کا کہا گیا ہے کہ آیا وہ بھی حدیث پڑھنے اور اس کی وضاحت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے؟ کیا مطلب میرے جیسا آدمی، چلے میں سمپل سے آپ سے بات کرتا ہوں، میرے جیسا آدمی اگر ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر چلا جائے، مجھے آپ بولو کہ آپ لیکچر دے دیں، تو کیا مجھے جا کر آپ میتھمیٹکس پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے جا کر آپ کیمسٹری کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے بایولوجی کا کوئی سبجیکٹ پڑھانے دیں گے؟ مجھے فزکس کی کوئی تھیوریاں پڑھانے دیں گے؟ کیا مجھے آپ اکاؤنٹنگ کی کوئی مطلب کہ کوئی وہ انٹریز وغیرہ آپ ڈیبٹ کریڈٹ کی کوئی چیز آپ کرنے دیں گے؟ آپ مجھے یہ کہیں گے یار عمران تمہارا یہ لائن نہیں ہے، تمہاری لائن نہیں ہے. ہاں تمہیں اگر کیمسٹری پڑھانی ہے تو تم کیمسٹری میں ڈپلوما کرو، تمہیں اگر ہسٹری پڑھانی ہے تم ہسٹری میں کوئی چیز لیں، تم اپنے پروفیشن کو ہمارے سامنے پروف کرو کہ ہاں تمہیں یہ پروفیشن میں مہارت ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. میں جو یہاں سر ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، اپنی پوری جنریشن کو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں، جو کچھ تو کوئی تو ہوگا جو میری بات کو پرسنل نہیں لے گا بلکہ ایک سسٹم کے نام پر لے گا. نہیں یار یہ بات ٹھیک ہے، میری پرسنل میری ذات کو اس کی بات ہٹ کر رہی ہے، لیکن بات درست ہے. کیا ہمارا یہ ادارے جو کالج یونیورسٹیز اور اسکول کے ادارے ہیں، میں اب تمام اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہوں، میں 100% میں بات نہیں کرتا، میجورٹی میں بات کرتا ہوں، کیا رجب المرجب میں آپ کو رجب المرجب کے کتنے فضائل بیان کیے گئے؟ کیا یہ کہا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبیاری کا مہینہ ہے، رمضان نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، دیکھو رجب المرجب یوں منانا ہے، رجب المرجب میں روزے یوں رکھنے ہیں، شعبان کے روزے یوں رکھنے ہیں، دیکھو رمضان کی راتیں آئیں گی تو ان راتوں میں تراویح اس طرح پڑھنا، دیکھو ان راتوں میں روزے، ان کے دنوں میں یوں روزے رکھنا، دیکھو راتوں کو یہ نہیں کرنا، راتوں کو وہ نہیں کرنا، اس میں تلاوت اتنی کرنا. میں نہیں کہتا کہ کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی نہیں سمجھاتا ہوگا، لیکن جتنی بھی کالج اور یونیورسٹیز اور اسکولیں ہیں، کیا ان کے اندر یہ چیزیں، ایک مسلمان معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اسپیشلی اسلامی جمہوریہ اسلامی مملکت جمہوریہ اسلام یہ پاکستان اور اس طرح جو بھی اسلامی ممالک ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ کیا وہاں پر یہ ہے؟ جب نہیں ہے، آلموسٹ نہیں ہے، میجورٹی کی بھی بات کرو نہیں ہے. اب آپ کس چیز کی تبدیلی چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو گھر پر آ رہا ہے تو اس کو پھر ٹیچر آ رہا ہے اسٹوڈنٹ کو وہ ٹیوشن پڑھانے کے لیے، یا خود جا رہا ہے کسی کوچنگ سینٹر کے اندر، تو اس کے مطلب کہ 8 10 12 گھنٹے تو اسی طرح گزر گئے. جب وہ گھر آیا تو اس کو موبائل فون مل گیا، یا وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے. اس کو کب کہا گیا تھا کہ رمضان آنے والا ہے، ٹی وی مت دیکھنا، ٹی وی پر ڈرامے نہیں دیکھنا، ٹی وی پر فلمیں نہیں دیکھنا، فلمیں دیکھنا جائز نہیں ہے، ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے. اس طرح کے بے پردگی والے شوز آتے ہیں، میوزیکل شوز آتے ہیں جس میں بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں اور میوزک بجائے جاتے ہیں اور غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں، یہ دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. جب یہ چیزیں ہمارے یہاں ایک پلیٹ فارم سے یا 2 یا 3 پلیٹ فارم سے ایک چیزیں جا رہی ہیں، لیکن میجورٹی پلیٹ فارم سے وہ چیزیں نہیں جا رہی ہیں، اور میجورٹی ان پلیٹ فارم کو زیادہ پریفر کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر، تفریح کے نام پر. اب ہم آئیں گے رمضان کی راتیں، تو رمضان کی راتوں کا اصل درس تو شعبان کی راتوں میں دینے کا تھا، شعبان کے مہینے میں دینا تھا. کہ یہ جو استقبال تو پہلے کیا جاتا ہے نا، کسی کے آنے کے بعد تھوڑی کیا جاتا ہے کہ ارے آپ آ گئے ٹھیک ہے تھوڑا سا آپ رکیے، ہم تھوڑا سجا لیں، ہم استقبال کر لیں. استقبال تو کسی کے آمد سے پہلے کیا جاتا ہے. کالز لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالوہاب اتاری، باب المدینہ، کراچی، حلقہ فیضان مرشد. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ کیا فرماتے ہیں یہ شہری پارٹی کے نام سے ہوٹلوں میں جا کر جو ہے وہ کھایا پیا جاتا ہے، اور روزہ رکھنے کی نیت سے اب کوئی بندہ باہر جائے اور تو کیا یہ اس میں جانا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں سحری کے نام پر اگر کوئی کہیں کھلانے کی دعوت دیتا ہے گھر کی یا باہر کی، اور وہاں کوئی شرعی خرابی نہیں ہے، کوئی مانع شرعی نہیں ہے،
نہ کھانے میں کوئی ایسی غیر شرعی چیز ہے، نہ وہاں کا ماحول کوئی غیر شرعی، یعنی بے پردگی نہیں ہے اور میوزک نہیں ہے، اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، اور کوئی ایسی چیز اندر یا باہر مطلب جہاں جا رہے ہیں کہ جس میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو ایسی دعوت میں جا کر آدمی کھائے پیے اور سحری کر کے روزہ رکھ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اس طرح کا ماحول ہونا نہیں چاہیے جس میں خلاف شرع کام ہو رہا ہو۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ندیم اتاری گجران والا سے عرض کر رہا ہوں، نگران شورا کا یہ سلسلہ مثالی معاشرہ ماشاءاللہ اپنی برکتیں لٹا رہا ہے۔ آج جو ایک نام دیا گیا اس بہت پیارے موضوع کو، مثالی معاشرہ، تو میرے نظریے میں اگر مثالی معاشرہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے باپا کو دیکھ، جنہوں نے اس معاشرے کو مثالی بنایا، اور الحمدللہ آج دنیا والے میرے باپا کی مثال لیتے ہیں۔ نگران شورا الحمدللہ ہمارے لیے مثالی شخصیت ہے کہ ان کی شخصیت ماشاءاللہ ایک مثالی شخصیت بن کر ہمارے سامنے الحمدللہ تشریف لائی، اور پوری دنیا میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا کام عام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کے سارے عملے کو برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان میں باپا کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امیر سنت کی 35-36 سال کی دعوت اسلامی کے اندر کی کوششیں، دعوت اسلامی سے پہلے کی کوششیں، 7 کروڑ مرحبا، دعوت اسلامی کے اندر کی کوششیں، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ایک شخص پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ اور عشق رسول کے ساتھ، عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کے ساتھ، اور اپنے علم اور عمل کے ساتھ اور سیکریفائس کے ساتھ، قربانیوں کے ساتھ اگر اس معاشرے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہ مثال امیر سنت کی ذات میں بالکل موجود ہے کہ جو وہ خود کہتے ہیں میں تو تنہائی چلاتا جانب منزل، مگر ایک ایک آتا گیا کارواں بنتا گیا۔ وہ نور مسجد جس میں آپ نے تنہا اکیلے اعتکاف کیا تھا، وہاں سے وہ اعتکاف کی ایک ایسی تحریک چلی ہے کہ الحمدللہ آج اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ فیضان مدینہ مدنی مرکز باب المدینہ کراچی میں 4,500 کے آس پاس ایک ماہ کے معتکف موجود ہیں۔ اللہ ایک ماہ کے معتکف، صرف فیضان مدینہ، صرف فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں۔ پاکستان کے دیگر علاقوں میں، دیگر شہروں میں یہ الگ الگ تعداد ہے، یقیناً اتنی نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ تعداد وہاں بھی موجود ہے۔ تو صرف پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ 1,000 اسلامی بھائیوں کو، جن میں شاید کہہ سکتے کہ 95% نوجوان ہوں گے، یہ جن نوجوانوں کو ہم کہہ رہے ہیں جو راتوں کو رمضان کی راتیں یہ غفلت میں گزار رہے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی ان کی بھی تعداد اگر لاکھوں میں ہو بھی تو کوئی تعجب نہیں ہے، لیکن وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو اس وقت رمضان کے رات اور دن اللہ کی عبادت میں گزارنے کے لیے دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے جمع ہیں، اور یہ مدنی انقلاب ہے۔ یعنی آپ جو مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور جو تھوڑے بڑے بوڑھے اسلامی بھائی ہیں، یہ میری بات کو انشاءاللہ انڈوس کریں گے کہ پہلے ایک وقت تھا کہ چند ایک بوڑھے اسلامی بھائی یہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور لوگ ان کو دیتے وہ منہ پہ کپڑا ڈالتے تھے، تولیہ ڈالتے تھے، تھوڑے پردے ڈالتے تھے، یوں ڈال کر بیٹھتے تھے۔ تو آج وہ رجحان نہ رہا، اب بدل چکا۔ اب ہمارے یہاں فارم سسٹم ہے، فارم فل کیا جاتا ہے، شناختی کارڈ جمع کروائے جاتے ہیں، اور آخری عشرے کے جو آنے والا ہے معتکفین کا ایک ریلا، اس کے بارے میں ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم سنبھالیں گے کیسے۔ یعنی اللہ نے وہ وقت دعوت اسلامی کو دکھایا۔ اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس پرفتن دور میں جہاں ہم رمضان کی راتیں گناہوں میں غفلت میں گزارنے والوں پر سلسلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس پرفتن دور میں جہاں گانے باجے، فلمیں، ڈرامے اور مطلب کہ گناہ برے انٹرٹینمنٹ پروگرام اس مطلب کہ معاشرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایک مطلب کہ شہرت اور دولت نے ان کے مطلب کہ دماغ کو پتہ نہیں کیا کر دیا ہے کہ ان کو شریعت اور دین کے بنیادی احکامات بھی شاید ان کی اتنی سمجھ میں نہیں آ پا رہے۔ میں اتنا کیا زیادہ کھلوں۔ ایسے پرفتن دور میں دعوت اسلامی کے میں مبلغین کو
ذمہ داران کو کروڑوں سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کوششیں کر کے ان کا ذہن بنا کر انہیں پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے تیار کیا، اور میں ابھی سے مبارکباد دیتا ہوں ان تمام خوش نصیب عاشقان رسول کو جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی نیت کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے آخری عشرہ گزارنا ہے۔ اور میں ان اسلامی بہنوں کو دعا، کیا میں گناہگار آدمی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو رمضان کی برکت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اس بات کی نیت کی ہوئی ہے کہ ہم نے رمضان کی راتوں کو، اس کے دنوں کو بازاروں میں، شاپنگ سینٹروں میں اور گناہوں بری دعوتوں میں گزارنا نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر کے گزارنا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ روزانہ جب آپ اٹھیں تو آپ یہ عزم کر کے پورا وقت اب گزاریں کہ یا اللہ اب جو گھڑیاں ہیں میں اس کو اس طرح گزاروں کہ میری بخشش ہو جائے۔ سونے سے پہلے یہ سوچیں کہ کیا میں نے آج اپنی بخشش کروا لی ہوگی، اور جب اٹھیں تو فوراً یہ ذہن بنائے کہ آج اپنی بخشش کروا کر سوؤں گا، کہ جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے اس کے لیے اس کی نہ خاک آلود ہو۔ اس دعا پر میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، یہ میں دعوت اسلامی کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا۔ میں نہیں کہتا کہ بہت بڑی تبدیلی، یعنی کہ گلی گلی میں اس طرح آ گیا اور یہ لاکھوں کروڑوں لوگ، نہیں، میں نہیں، ٹھیک ہے تعداد باقی، لیکن جب یہی ہزاروں مبلغین بنیں گے، جب یہی ہزاروں معلمین بنیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کو جو ہم کہہ رہے ہیں اور مدنی چینل پہ جو آپ دیکھ اور سن رہے ہو، اگر آپ کے دل کے اندر، آپ کے سینے کا جو دل ہے جو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس بے عملی کو دیکھ کر کڑتا ہے، اس بے عملی کو دیکھ کر روتا ہے، ان کی راتوں کی جو یہ رمضان کی راتیں جو خراب کر رہے ہیں، یہ دیکھ دیکھ کر ان کو کوسنے کے بجائے اگر آپ کا دل کڑتا ہے اور آپ کا دل کرتا ہے کہ یار کچھ چینجز آنی چاہیے، اور آپ اس کو مدنی چینل پہ دیکھ اور سن رہے ہیں، تو صرف گھر میں بیٹھ کر ہمارے مدنی چینل کے سلسلوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن میری ہاتھ جوڑ کر مدنی التجا ہے، کچھ گھر سے نکلیں۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، گھر سے نکلو، کام کرو، مدنی کام کرو، جا کر ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ ہم مثالی معاشرہ کا سلسلہ لے کر تو آئیں، میں اس لیے نہیں کہ فون کر کر ہماری تعریف اور ہماری حوصلہ افزائی کر دیں، میں اس لیے نہیں، آپ ہمت کریں، یہ چند لوگوں سے نہیں تبدیلی آئے گی، آپ سب کو اور ہم سب کو مل کر کوشش کرنی پڑے گی۔ خود اپنے گھر کے اندر کوشش کریں، اسلامی بہنیں کوشش کریں، عزم کریں، ارادہ کریں، ابھی گھر بیٹھ کر ارادہ کریں، اور آپ نیت کریں کہ میں انشاءاللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کی اصلاح کے لیے میں اپنا کردار ادا کروں گا۔ ایک کی اصلاح کریں، ایک کو بھی اگر آپ نے اس راتوں کی بربادی سے روک کر اس کو مسجد کا راستہ دکھا دیا، نیکی کا راستہ دکھا دیا، کیا عجب کہ آپ کا یہ عمل رمضان مبارک کے اس مہینے میں آپ کی بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ مہربانی کریں، مہربانی کریں، اور اس مدنی جو کاروان ہے ہمارا دعوت اسلامی کا، اس کے آپ حصہ بنیں اور مسجد کا رخ کریں اور نیکی کی دعوت سیکھیں اور آگے اس کو پہنچائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم سستی کریں گے تو ہم پچھتائیں گے۔ اللہ محفوظ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ کہیں یہ بیماریاں، یہ وبا اور یہ گناہوں بھرا انداز ہمارے گھر کی چار دیواری کو کھا نہ جائے، ڈر لگتا ہے۔ اچھا، وہ آپ جب مدنی پھول دے رہے تھے اس میں لفظ امت شاید مس ہو گیا، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری امت کی جو بہرا روی ہے اور جو یہ غفلت کا شکار ہے، اس کو دیکھ کر آپ کے جو سینے میں دل ہے وہ درد کے مارے مچلنا چاہیے۔ اگر کہیں سبقت لسانی سے غلط جملہ نکل گیا ہو، میں رجوع بھی کرتا ہوں اور میں اللہ کے حضور اس کی کوئی گناہ بھرا جملہ نکلا تو میں توبہ بھی کرتا ہوں۔ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز لیتے ہیں جی۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ سلمان بھائی اور عمران بھائی
اور ایک اسلامی بھائی اور ہے ماشاءاللہ، بہت اچھے سے ماشاءاللہ باتیں ہو رہی ہے ماشاءاللہ. اور کل تو عمران بھائی ہم لوگ ڈر گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا اچانک، تو ہمیں ہماری اصلاح کے لیے یہ سارے پروگرام ماشاءاللہ کیے جاتے ہیں، تو ہم اس سے ماشاءاللہ ہم لوگ سب سیکھ رہے ہیں. اور ہم گھر والے کل واقعی ڈر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. ڈر گئے تھے اسے سمجھا نہیں. الفاظ ہیں نا، موضوع الفاظ تیر بن میرے جاتے خیال ہیں. میں وہ اپنے الفاظوں پہ زیادہ غور کیا انہوں نے کہ ہم عام زندگی میں اس میں طرح سے ویسے مس یوز کر جاتے ہیں. آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، میرے جو سائل محترم ہیں جنہوں نے کال کی کہ آپ ڈر گئے. صدمہ یہ ہے کہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. آپ ڈر گئے، آپ نصیب والے ہیں. مجھے بھی اللہ اپنا صحیح معنوں میں ڈر نصیب کرے. واقعی جو یہاں ڈرے گا نا وہاں ڈر سے بچا لیا جائے گا، اور جو یہاں بے خوف رہے گا، ڈرے گا نہیں، بے باک رہے گا، ڈر ہے کہ اسے قیامت کے روز خوف میں مبتلا کر دیا جائے گا. تو آپ نصیب والے ہیں، تو بس پہلے تولو بعد میں بولو. اور جو یہ مبارک ایام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت کو عطا فرمائے نا، ان کی قدر کریں اور اپنی روٹین کو آج کے آج تبدیل کریں، ابھی کے ابھی تبدیل کریں. جو گزر گیا، آج 5ویں رات یعنی عشرہ رحمت آدھا گزر گیا. اللہ آپ غور کریں، عشرہ رحمت آدھا گزر گیا. مجھے اللہ کی رحمت سے کیا حصہ ملا ہے میں نہیں جانتا. پہلے عشرہ رحمت کا یہ نصف اب گزرتا جا رہا ہے. میں اپنی ان راتوں میں، ان دنوں میں بخشش کروانے میں اب تک کامیاب ہوا ہو یا نہیں ہوا میں نہیں جانتا. کہ یہ رمضان ایسے ہی نہ گزر جائے اور میں رہنا چاہوں. بس یہ رہ جانے کا ڈر، یہ رہ جانے کا خوف اللہ کرے ہم پر غالب رہے اور ہم اپنی بخشش کروانے میں کامیاب ہو جائیں. کر لیں گے ہم سلسلہ، سوال جواب کر لیں گے، بات چیت کر لیں گے، آپ کی کالز بھی لے لیں گے. ہم لائیو آ بھی جاتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان آیا ہے اور ہم چلا نہ جائے اور ہم رہ نہ جائیں. اس کھانے پینے کے، میں یہ نہیں کہتا کھانے پینے کے اور بھی دن ہیں، بس عبادت ہی ہے. لیکن یہ خاص مہینہ آیا ہے، اس کو کھانے پینے اور لذتوں میں، یعنی کھانے پینے کی اور نفسانی لذتوں میں گزارنے کے بجائے ایک بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیزن آیا ہے. سیزن آج آپ مارکیٹ میں جائیں، کاروباری لوگ بالکل وہ اوندھے پڑے ہوئے ہیں. گارمنٹس والوں کی حالتیں خراب ہیں، کپڑے والوں کی حالتیں خراب ہیں، تو درزی جو ہیں ہمارے جو خیاط کہلاتے ہیں ان کی حالتیں خراب ہیں. سینے میں یہ جوتے بیچنے والوں کی حالتیں خراب ہیں کہ یہ مطلب ان کو بھی ایک ایک آرڈر آ جائے، یہ نکل جائے، وہ نکل جائے، یہ نکل جائے، وہ نکل جائے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ، کیونکہ لوگ خریداری بہت کرتے ہیں نا، لوگ رمضان المبارک میں عبادت سے زیادہ عید کی تیاری پر توجہ کرتے ہیں کہ ہمیں عید کی تیاری کرنی ہے. اور اس خاص وقت جو افطار کا وقت ہے، قبول دعا کا وقت، مغفرت کا وقت ہے، وہاں پر اپنے رب سے ہاتھ اٹھا کر رو کر اپنے لیے بخشش کے پروانے لینے کی ہمیں سوچ ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے اور یہ مطلب چیزیں ختم نہ ہو جائیں. تو ٹھیک ہے، جو ایک جائز اور طیب چیز کھانے پینے کی ہے وہ ایک اپنی جگہ پر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ یہ مہینہ جانا نہیں چاہیے جب ہماری بخشش بش ہو جائے. جانا تو ہے، اس کو اپنی بخشش پر توجہ دیں. راتیں بھی انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائیں گی اور انشاءاللہ اس مہینے کی باتیں بھی مدینہ مدینہ ہو جائیں گی. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق نگر لاڑکانہ سے محمد رضا اتاری نگرانی شورائے بارگاہ میں عرض ہے، فیضان مدینہ میں رات گزارتے ہیں، اس کو بولے کیا کرنا چاہیے، کیسے گزارنا چاہیے فیضان مدینہ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری مدنی التجا ہے کہ آپ عصر فیضان مدینہ میں ادا کریں، اس کے بعد مدنی مذاکرہ، اس کے بعد آپ کو دعائے افطار ملے گی، یہیں مغرب پڑھیں. پھر چاہیں اگر آپ گھر قریب ہے، آپ جانا چاہتے ہیں گھر جا کر کھانا کھا لیں، اور اس کے بعد اگر ہو سکے تو بھلے تراویح بھی یہاں ادا کریں. تو ایک دنیاوی لالچ بھی یہاں ہے لوگوں کے لیے، دنیاوی کشش ہے کہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، اور ایک اچھے اور ایک ٹھنڈے ماحول میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں
اور لطف اٹھا رہے ہیں نمازوں سے، جو بھی ہے ایک مل رہا ہے ان کو لطف. تو تراویح یہاں، تراویح کے بعد الحمدللہ پھر سلسلہ ہوتا ہے مدنی مذاکرے کا، دعائیں ہوتی ہیں. تو اس طرح رات آپ چاہیں گے تو فیضان مدینہ میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. صرف اس لیے آنا کہ یہاں کھانا پینا ملے گا یہ نہیں، یہاں سچی بات ہے یہاں جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کھانا تو آپ کے گھر میں بھی مل جاتا ہے، یہاں علم دین کے حلقے لگتے ہیں، یہاں علم دین پھیلایا جاتا ہے، یہاں جنت کے میوے تقسیم ہوتے ہیں. یا عاشقان رسول کہاں ہو تم، فیضان مدینہ آ جاؤ. یہاں پر مطلب ہمیں کون سے آپ سے پیسے ملیں گے؟ ہاں ہم آپ سے چندہ ضرور مانگتے دعوت اسلامی کے لیے، ہمیں اربوں روپے چاہیے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات دے، اپنی زکوٰۃ دے، اپنا فطرہ دے، دیگر اللہ نے آپ کو جو دیا ہے دعوت اسلامی کو دے دیں کہ یار یہ تحریک ترقی کرنی چاہیے، یہ تحریک آگے بڑھنی چاہیے، اس کے مدارس، اس کے جامعات بڑھنے چاہیے. یہ مدنی چینل فری چلاتے ہیں. ایسے دور میں یہ میڈیا پر آ کر بیٹھے ہوئے جہاں میڈیا اتنا خرابی پیدا کر رہا ہے، اور یہ کیسا یہ چینل لے کر آئے ہوئے ہیں. اس چینل کی اس رمضان میں 9ویں سالگرہ ہے، الحمدللہ 9واں سال ہے دعوت اسلامی 9ویں سالگرہ منا رہی ہے مدنی چینل کی الحمدللہ. 10 رمضان مبارک کو یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا، آج ہم اس کی 9ویں سالگرہ منا رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. اور بغیر ایڈورٹائزمنٹ، جب سے یہ شروع ہوا تب سے آج تک ایک بھی ایڈورٹائزمنٹ دعوت اسلامی نے مدنی چینل پر نہیں دی ہے، جس کو ایڈورٹائزمنٹ آپ کہتے ہیں، نہیں دی ہے. آپ کے چندوں سے، آپ کے عطیہ سے، آپ کے ڈونیشن سے یہ مدنی چینل چل رہا ہے. اور آپ اس مدنی چینل کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ دعوت اسلامی کیا کر رہی ہے اور اصلاح معاشرہ میں اپنا کتنا بڑا کردار ادا کر رہی ہے. اور اس پورے کام کو کرنے کو اربوں خربوں روپے کی ضرورت پڑے گی، یہ ہر عقل مند آدمی سمجھ سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آپ کی زکوٰۃ، فطرہ اور قربانی کی کھالوں سے ہمیں ملتے ہیں. لہذا آپ آگے بڑھیں، خود آگے بڑھیں، گھر سے نکل کر دعوت اسلامی والوں کو مدنی عطیات دیں، دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو لیں. مگر جب بھی مدنی عطیات دیں، چندہ دیں، فنڈ دیں، ڈونیشن دیں، دعوت اسلامی کو ہر نیک و جائز کام میں خرچ کرنے کے اختیارات کے ساتھ دیجئے. الحمدللہ اس سے آپ کو اور بھی، ہمیں بھی فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی اس میں آسانیاں ہیں. اور رسید ضرور حاصل کریں، رسید ضرور حاصل کریں. اس رسید پر بھی ہماری کچھ تاکید لکھی ہوئی ہیں، وہ دیں، ہمیں کنفرم بھی کر دیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے دیے ہیں. ہمارے بینک اکاؤنٹ ہے، آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ اپنا ڈونیشن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپ آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں، آپ بینکنگ کے ذریعے ڈونیشن کر سکتے ہیں. سب کچھ آپ اب تو پے پال کے ذریعے سے بھی اگر کرنا چاہیں، ایسے ہمارے ناظرین جو یورپ اور امریکہ اور اس طرح کے ریجن میں رہتے ہیں اور وہ پے پال کے ذریعے سے اگر چاہتے ہیں کہ اپنے ڈونیشن دیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے بھی الحمدللہ چلا نہیں رہے ہمارے MCR والے، ورنہ اس پر ڈونیشن کے لیے ہم ترغیب دلا رہے تھے تو یہ چاہتے تو ہمارے وہ چلا سکتے تھے کہ کہاں کہاں دیا جا سکتا ہے. جی ان کی توجہ نہیں ہوگی. چلیں کال چلائیں. ایک اور ذریعہ بتا دوں حضور، جی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی آن لائن ڈونیشن جو ہے یہ جمع وہ کروایا پورا جا پروسیجر سکتا ہے. پتہ چل جائے گا. جی. اگر جس کو دینا ہے وہ میسج کر دے مجھے دعوت اسلامی کو. ہمارے نمبر آپ کے سامنے، یہ نمبر ہمارے انڈور نمبر ہے، انسائڈ نمبر ہے. اب نمبر پر کہ میں دعوت اسلامی کرتا ہوں تو میرے لیے کیا پروسیجر ہے. اب ہماری آفیشیل جو فیس بک پیجز ہیں اس پر آ جائیں. میرا فیس بک کا پیج ہے، امیر سنت کا فیس بک کا پیج ہے، دعوت اسلامی کا فیس بک کا پیج بنا ہوا ہے. اب ہمارے فیس بک کے پیج پر آپ کوشچن کر دیں کہ بھائی میں دعوت اسلامی کو ڈونیشن دینا چاہتا ہوں، آپ کو انشاءاللہ وہاں سے ڈائریکشن مل جائے گی کہ آپ ڈونیشن اس طرح دعوت اسلامی کو دے سکتے ہیں. ہمارے بہت سارے ذرائع، ہمیں پیسے چاہیے، ہمیں ڈونیشن چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کے مستحق کیا پہلے ان کو دیں، نو ڈاؤٹ، تاکہ ان کی پریشانی دور کریں. مگر دعوت اسلامی بھی امیدوار ہے. کال چلائیں. جی مجھے یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو آج کل کے لڑکے رات کو تاش کھیلتے ہیں ان کو کیا ہے اور اس کو میں توڑ دوں، لیکن کوئی اور اخلاقی طریقہ کیا ہے کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے. زبردستی بھی میں نے کر کے دیکھ لی ہے، پیار سے بھی سمجھا کے دیکھا ہے، لیکن وہ باز نہیں. دیکھیں نیکی کی دعوت نرمی سے دی جائے گی اور ہم بالکل سپورٹ پہ جا کر سختی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بھی کام شروع سے کرنا چاہیے تھا سر، تربیت تو شروع سے کی جاتی ہے. ایک بہت بڑی تعداد ان میں جاتی اور آتی ہے. آپ رہنمائی فرمائیں کہ اس وقت کیا کیا جا سکتا. ٹیچرز جتنے بھی آپ کے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے جو ٹیچرز ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں
ٹھیک ہے ان کے اپنے پروفیشن پر ہم ان سے کوئی کلام نہیں کرتے، لیکن اسلام و دین نے جو مینرز اور اخلاق اور کردار کو سنوارنے کے جو اصول بیان کیے ہیں، آپ نے اپنے پروفیشن کو بھی کہیں جا کر سیکھا ہے، تو آپ ان چیزوں کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر سیکھ لیں اور اس سے آپ اپنے اداروں میں جا کر آپ اس سے ڈیلیور کریں انشاءاللہ۔ اس سے آپ دیکھیے معاشرے میں ریپڈلی چینجز نہ آ جائے تو آپ مجھے کہیے گا، لیکن پہلے سیکھنا پڑے گا۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جس میں اسکول کالجز اور یونیورسٹیز کے جو ہیڈز ہیں، پرنسپلز ہیں، ان کے لیے وہ آ جائیں، وہ آ کے ہم سے کوئی پروگرام لے لیں؟ پورا شعبہ ہے ہماری مجلس بنی ہوئی شعبہ تعلیم کی، اور اگر مطلب یہ جو بھی اتھارٹیز ہیں اگر یہ چاہیں کہ ہمارا ایک دن کا کوئی سیشن ہو جائے، ایون کہ چاہیں کہ ہمارا 1 گھنٹے کا سیشن ہو جائے، تو ہمارے پاس 1 گھنٹہ، 1 دن، 2 دن، 3 دنوں کے لیے ہمارے پاس تو بہت سارے جو سمجھے کہ آپشنز موجود ہوتے ہیں، ویکینڈ پر ہوتے ہیں، ہالیڈے پر ہوتے ہیں، سیزنل ہوتے ہیں، وہ ہیں الحمدللہ۔ ایسا نہیں ہے، اگر وہ ابھی بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو رابطہ کریں۔ ابھی تو سیکھنے کے لیے بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا سنت و برا اعتکاف ہے، یہاں آ جائیں انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ پچھلے دنوں ایک یونیورسٹی میں جانا ہوا تھا، وہاں کی ایڈمن ہیڈ نے یہ ریکویسٹ کی کہ دعوت اسلامی سے کوئی آ جائے، ہم وہاں پہ اوپن ٹاک کرتے ہیں اور اپنے طلباء کو جمع کرتے ہیں، آپ آئیں ان کو کچھ نیکی کی دعوت دیں، ترغیب دلائیں، کچھ بیان کریں۔ تو اس طرح کا ہمارے پاس فیسلٹی ہے کہ اگر کوئی اسکول کالج یا کہیں پہ بھی ہمیں بلایا جائے، وہ اسٹوڈنٹس کو جمع کر لیں یا خاص ٹیچرز کو جمع کر لیں، ان کی ہم تربیت فرما دیں اور کر دیں، تو کیسا رہے؟ مطلب جائیں گے، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کریں گے انشاءاللہ، ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ ایکسپیرینس سے ہمیں فائدہ ہو اور ہم بھی ان کو جا کر کوئی 2 باتیں بتائیں کہ دعوت اسلامی سے ہم نے کیا سیکھا ہے، تو یہ ہے، یہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رمضان شریف کی راتیں جیسے بعض اوقات گزر رہی ہوتی ہیں طریقہ کار کے مطلب، یہاں میسیجز بھی ہیں، اس ٹائم بھی کہہ بھی رہے ہیں کہ میں بھی پہلے رمضان کی راتیں اسی طرح فضول کاموں میں گزارتا تھا، اب میں نے نیت کی ہے انشاءاللہ اب میں عبادت میں انشاءاللہ یہ راتیں گزاروں گا۔ یہاں ایک سوال میسیجز کے ذریعے سے یہ ہے کہ ان راتوں میں، رمضان کی ان راتوں میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں، انہیں کیسے سمجھایا جائے، ایک تو یہ بتائیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جس طرح رمضان شریف کی عام راتیں ہیں وہیں پر بڑی راتیں بھی ہیں، خاص راتیں بھی ہیں جیسے طاق راتیں ہیں، ان میں بھی یہی نظام چل رہا ہوتا ہے، اور یہ کھیل کود کے ساتھ ساتھ ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ بازاروں کا بھی رخ ان راتوں میں کر رہا ہوتا ہے، شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے سینیریو پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اول تو یہ کہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ یہ جو کرکٹ کھیلتے ہیں نارملی طور پر یہ جس لائٹ کو استعمال کرتے ہیں وہ عموماً کنڈے کی لائٹ ہوتی ہے جی، اور یہ شرعاً ناجائز ہے، جی، اور ایسے لوڈ شیڈنگ کے دور میں جہاں لوگ پنکھے کو ترس رہے ہیں، آپ کئی ہزار کی لائٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور ایک فضول قسم کا، اور بعض صورتوں میں تو اس کو بہت زیادہ اس کی مذمت کی جائے گی، پھر یہ کھیل کھیلتے ہیں آپ، اور ایک لائٹنگ کا جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی شرعاً درست نہیں ہوتا نارملی طور پر۔ تیسری بات، شور و گل، جی، علاقوں میں اس قدر شور مچتا ہے کہ حقوق العباد اس میں تلف ہونے کے پورے چانسز ہوتے ہیں، روڈیں بند کر دی جاتی ہیں، سڑک بند کر دی جاتی ہے، رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی ہیں، پھر یہی پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ کبھی کسی اور موقع پر پھر چلاتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ 12ویں شریف کو جو چراغاں کیا جاتا ہے، جو بالکل 100% کرنا چاہیے، اللہ میں توفیق دو، خوب چراغاں کرنا چاہیے، جشن ولادت کی خوشی میں خوب روشنی کرنی چاہیے، اس روشنی کے لیے بھی کنڈے کی لائٹ کا استعمال کرنا ناجائز ہے، جبکہ وہ کام اپنے طور پر کس قدر بابرکت اور نیکیوں بھرا ہے، لیکن اس کا کرنے کا طریقہ بھی تو پھر بتایا جاتا ہے نا۔ تو آپ تو یہ کہ شور مچا رہے، یہ سب کر رہے، تو ایسا نہ کریں، اس سے بچیں۔ اور دوسرا آپ نے کہا کہ بڑی راتوں میں بھی جو ہے وہ بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے، تو یہ بازاروں کا رخ وغیرہ بس کیا کرے، تیاری کا ایک عجیب ٹرینڈ بنا ہوا ہے نا، کپڑے تیاری کتنی حد تک کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب شاپنگ بھی ضروری ہے، لوگ ایک پوری فیملی ہے، ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری اطلاع کے مطابق لوگ ایسے ہی بازاروں میں جا رہے ہوتے ہیں، پر سے گھما کر بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، کچھ خریداری کرنی نہیں ہوتی ہے، اور فضول قسم کا ایک رجحان بنا ہوا ہے۔ حسب ضرورت عید کی خریداری کے لیے، کپڑے لینے کے لیے
بازار میں شریعت کے تقاضے پورے کر کے جانے کو منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہر چیز اپنی لمٹ میں اچھی لگتی ہے سر۔ عجیب و قسم کے اوباش قسم کے نوجوان بازاروں میں جاتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہے، بے شرمی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے۔ کیا رمضان کی راتیں سر اس لیے تو نہیں نہ ہے؟ کال لے لیں جی۔ السلام علیکم عمران بھائی اور تمام احباب، شاہد علی خان عرض کر رہا ہوں کراچی سے۔ کل بھی آپ سے گفتگو ہوئی تھی، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آج آپ نے بڑا اچھا ٹاپک اٹھایا ہے مثالی معاشرے کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے۔ جو عمران بھائی اور سلمان بھائی کو تو میں جانتا ہوں، دوسرے جو حضرت بیٹھے ہیں تو ان کا نام مجھے نہیں پتا، تو انہوں نے تھوڑا سا ایک پوائنٹ یہ اٹھایا ہے کہ جی اسٹوڈینٹس کو جب ٹیچر پڑھاتا ہے تو اس کو گرپ نہیں ہوتی۔ تو میرا اپنا بڑا ایکسپیرینس ہے او لیولز کا، اے لیولز کا، گورنمنٹ اسکولز کا۔ تو اب جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ دو طبقہ ہمارے معاشرے میں ہے، ایک بہت ہی ایلیٹ کلاس کہہ لیں تو ان کے پاس تو تربیت یا رسپیکٹ ہے نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیلری پے کرتے ہیں تو ٹیچر کو ملتا ہے، تو جو قابل بھی ہوتا ہے تو اس کی بھی وہ رسپیکٹ نہیں کرتے، اس کو ایز اے سرونٹ لیا جاتا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے جاب کرنا آتا ہے، ہمارا نوکر ہے۔ اور یہ حقیقت پہ میں بیان کر رہا ہوں آپ سے، اور یہ کوئی جھوٹ موٹ نہیں ہے بات۔ اور دوسرا گورنمنٹ سیکٹر میں تو بچے نہیں آتے ہیں، تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اچھا قابل ہوتا ہے اس کی تھوڑی سی رسپیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ ادب آداب نہیں ہوتا، کیونکہ میرا اتفاق سے ٹیچنگ ٹریننگ کرکٹ کوچنگ سے واسطہ ہے، تو اس سے زیادہ تو رسپیکٹ ہمیں کرکٹ اکیڈمی سے ملتی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو بچے کیپ اتار لیتے ہیں، اسلام کرتے ہیں۔ تو واقعی عمران بھائی کی بات ٹھیک ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ٹیچر 6-8 گھنٹے میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ایک عجیب المیہ ہے کہ 18 گھنٹے یا 15 گھنٹے گھر پہ رہتا ہے، تو جو ماں باپ کو تربیت کرنی چاہیے وہ اس کو ٹائم نہیں دیتے، جب ٹائم اوپر ہو جاتا ہے تو وہ پھر اساتذہ اسکول ادھر ادھر بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو جب تک پیرنٹس مذہبی نہ ہوں، نمازوں کی پابندی نہ کریں، اخلاقی تربیت نہ کریں، تو بچہ اسکول سے، جنرل اسکول سے نہیں سیکھ سکتا، یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، کیونکہ ہمارے اخلاقیات کا پیریڈ ہی نہیں ہوتا۔ اسلامیات کے پیریڈ میں بچے کاغذ کی بالیں بنا بنا کے ٹیچروں کو مار رہے ہوتے ہیں۔ تو میری ایک بڑی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اسکول سسٹم پہ کام کرنا چاہیے، یونیورسٹی سسٹم پہ کام کرنا چاہیے۔ اور اب ایک مثال دوں میں آپ کو، کراچی اتنا بڑا شہر ہے، وہاں کوئی میڈیکل یونیورسٹی خواتین کے لیے نہیں ہے جہاں سے وہ MBBS کر سکے۔ وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم میں جاتی ہیں، اور وہ ایجوکیشن سسٹم کا آپ کو پتہ ہے۔ شاہد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور آپ نے آج ایک بار پھر کال کی، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے ہمارے ٹاپک کو سراہا، پسند کیا، پھر مزید یہ کہ آپ نے اپنے ایکسپیرینس بھی ہمیں ڈیلیور کیے۔ ہمارے ساتھ جو ہیں ان کا ہم سر فرید اتاری یہ ہمارے ہیں اور ہمارے ساتھ وابستہ ہیں، اور خود یہ ٹیچنگ فیلڈ ہے ان کی، ٹریننگ بھی ان کی فیلڈ ہے، تو یہ ان کا یہ بھی پروفیشن ہے، اور آپ کی بات کو یہ کسی حد تک انڈوز بھی کرتے رہیں کہ ایسا ہوتا ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ کالج اور یونیورسٹی کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ان کی اخلاقی تربیت نہیں ہو پا رہی، اس کے لیے ٹیچنگ جو پروفیشن ہے اس کو دین اور اسلام کی تعلیم و تربیت کو لے کر اپنے اداروں میں جانا پڑے گا۔ یہ جو عجیب کلچر بن گیا ہے کہ جناب جتنا زیادہ ویسٹرن کلچر کالج یونیورسٹی اور اسکولوں میں ہوگا، ماں باپ بھی انہی اداروں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ان کی مہنگی مہنگی فیسیں دے دیتے ہیں کہ بچہ پانی کی جگہ وہ واٹر کہنا شروع کر دے، اور سٹ ڈاؤن کہنا شروع کر دے تو اسٹینڈ اپ کہنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ایجوکیشن ہو رہی ہے۔ اصل میں تعلیم اور تربیت دونوں میں فرق ہے۔ اگر کہیں تعلیم دی بھی جا رہی ہے تو وہاں تربیت نہیں ہے، اور میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اولاد کی پہلی تربیت گاہ اس کے والدین ہی ہیں۔ اصل میں پہلی اسکولی گھر ہے، اور پہلے ٹیچر ہی ماں اور باپ ہیں۔ اگر وہی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کریں گے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ اب ان کو بھی چاہیے، دیکھیں سب کو چاہیے ماحول میں، جو سب آج کا سمجھیں کہ یہ ایک خلاصہ ہے، سب کو چاہیے ماحول ملتا ہے تو اب جیسے میں آپ کو تھوڑا 2 منٹ کے لیے ایک طرف لے کے جا رہا ہوں، ذرا امیر سنت اور وہاں کی آواز سنائیے، اور اسلام بھائی بھی دکھائیے۔ پوری خزر
اسلامی بھائیوں کو دیکھا جی. مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل یا رسول اللہ میرے آقا گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ اب کچھ کرو باغ رسالت یا رسول اللہ. اچھا اب یہ آپ میں سے شاید ایک کی طلب ہوگی کہ یہ چلتا رہے اور بہت اچھی طلب ہوگی، لیکن چونکہ میں ایک میسج ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے دوبارہ واپس آنا پڑا. شاہد بھائی آپ سے بھی اور اس طرح جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں ان سب سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ اس وقت امیل سنت کو ایز اے ٹیچر بیکاز ہی از ٹیچر کم پریچر، ٹھیک ہے، آپ ایک ایسا تصور کریں. اور یہ جو نوجوان آپ کو دکھائے گئے اسکرین پہ چلاتے رہیں ان کو، یہ جو نوجوان ہے یہ دیکھیں یہ اس پہ کوئی کالج کا ہے، کوئی یونیورسٹی کا ہے، کوئی محلے کا، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. یہ گھروں سے آئے، اپنے علاقوں سے آئے، پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے بعض شہروں سے اور اس سے آئے، اپنے اپنے ماحول سے یہ آئے ہیں. لیکن ان کے سامنے ایک رول ماڈل ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو یہ اپنا پیر سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، استاد سمجھتے ہیں. اچھا ان سے امپریس بھی ہیں، ان کی تربیت دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک شخصیت خود ایک نیک و پارسا تربیت ہونے کے باوجود گناہوں پر رو رہی ہو، اپنی گناہوں کو یاد کر رہی ہو، سب ان کی ساری عاجزی کے یہ مناظر دیکھ رہے ہوں، تو وہاں پر ان کی اس کیفیت کا جو پرتو ہے، ان کی کیفیت کا جو ایک سایہ ہے وہ آنے والوں پر پڑتا ہے. دیکھیں ٹیچر سے لوگ متاثر ہوتے ہیں، استاد سے لوگ متاثر ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اتنی بڑی شخصیت اتنی یہی کیفیت میں ہے تو میں تو ویسے گناہگار سیاکار ہوں. یہ قلب کی کیفیت بدلتی ہے. الصحبت و مؤثرہ، صحبت میں اثر ہوتا ہے حدیث پاک میں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر ایسے ماحول ہمیں ملتے رہے نا تو یہ تبدیلی کی آپ دیکھیں گھر میں بھی ایسا ملے. جب بچے اپنے ماں باپ کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے، جب اسٹوڈنٹ ٹیچر کو اللہ کی یاد میں روتا دیکھیں گے اور ان کو اسلام و دین اور اسلامی اخلاقیات پر عمل کرتا دیکھیں گے تو ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ بہتری آئے گی اور یہ معاشرہ انشاءاللہ مثالی معاشرہ بنے گا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اذان عشاء کا وقت ہے، اذان عشاء ہونے والی ہے. یقیناً مجھے ایک گمان ہے کہ بہت ساری کالز ہمارے پیچھے ہوں گی، لیکن وقت پورا ہو گیا، سوال رہ گئے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل بھی کچھ کالیں لے لیں، آج کے سوالات کو کل کے سلسلے میں بھی شامل کر لیں. اجازت دیجیے اذان اور پھر امیل سنت کے یہاں حاضری. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:15 بجے ادا کی جائے گی. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت 9:15 بجے ادا کی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ. صحابك يا حبيب الله الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الحمد لله الذي هو أشبعنا وأروانا وأنعم علينا وافضل الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا إلى الله صلوا على الحبيب. کس کس کو امیر اہل سنت کے ہاتھ سے مدنی رسالہ چاہیے؟ لیکن دیکھیں بیٹھے رہیں گے, بیچ میں جگہ بنائیں اور آنکھ بند کر کے صرف ایک ہاتھ اٹھانا ہے, ایک ہاتھ. مدینہ تھوڑا اور پیچھے ہو جائے, آپ آواز نہ نکالنی ہے, صرف خاموش کفل مدینہ ہاتھ اٹھانا ہے آنکھیں بند کر کے,
اور نہ امیر اہل سنت کو ہاتھ لگانا ہے، نہ کپڑوں کو ہاتھ لگانا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے. ذرا اور جگہ بنائیں مدینہ. ایک بار رمضان المبارک میں، اس رمضان المبارک میں ایک بار مل چکا ہے، دوبارہ نہ لے. آنکھ بند کر کے صرف ایک ہاتھ اٹھانا ہے. رمضان 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 فیضان رمضان 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 فیضان رمضان رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا، رب کی ہوئی عطا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، بخشش ملے گی سب کو، رحمت ملے گی سب کو، توبہ کا سلسلہ ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، توبہ کا در کھلا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان 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 فیضان رمضان رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، 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 رمضان مہربان ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام ہے، رمضان مہربان، اللہ کا انعام، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان ہے، رمضان. ہمارے یہ اسلام بھائی جو ہے وہ ہاتھوں ہاتھ 12 ماہ کی نیت کر رہے ہیں، اور صراط الجنان شریف بابا یہ پورے سال میں پڑھ لیں گے. ان کو پیالہ پیش کیا جا رہا ہے. مدینہ دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھیے، مگر ٹھہریے، پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے تاکہ ثواب بھی ملے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے. دین کا کام کرنے والی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا. اس کے ذریعے مزید مدنی ماحول میں خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کروں گا.
جو علم دین کے مدنی پھول ملیں گے ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. عبرت والی خبروں کے ذریعے اپنی آخرت کو یاد کروں گا. جہاں جہاں صلو علی الحبیب سنوں گا درود شریف پڑھوں گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لیے حاضر ہیں. ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں. نگہتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام، نزہتوں والا مہینہ، نزہتوں والا مہینہ آ گیا ماہ سیام، آ گیا ماہ سیام. بعد نماز عصر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرہ. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. دعائے افطار کے رقت انگیز مناظر. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. مثالی معاشرہ سلسلہ تھا براہ راست مدنی چینل پر. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. شخصیات مدنی حلقوں میں نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری کے مدنی پھول. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. رکن شورا عقیل اتاری مدنی کے کینیا میں مدنی کاموں کے مناظر. رمضان مرحبا، رمضان مرحبا. اور اب مدنی خبروں کی تفصیل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں بعد نماز عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوا جو مدنی چینل پر بھی براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا گیا. افطار سے پہلے ہونے والے مدنی مذاکرے کی جھلکیاں پیش خدمت ہیں. زبیر قادری ہیں، کہتے ہیں منہ سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. نہیں، بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 986 986. خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا مگر اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ جاتا رہا، اور اگر کم تھا اور مزہ بھی محسوس نہ ہوا تو نہیں، تو روزہ نہ ٹوٹا. کیا مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں. سرمد حسین ہیں، کہتے ہیں میری بہن کے گھر اولاد نہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس میں بے اولادی کے جس کو اولاد نہیں ہوتی 4 روحانی علاج دیے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک علاج آپ کو پیش کرتا ہوں. یا اولو 41 یعنی 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. پڑھنے کی مدت 40 یعنی 40 دن. اگر کسی کو ہچکیاں آئے تو اس کا علاج بتا دیجیے. ہچکی کے 2 علاج. نمبر 1 کاغذ کی تھیلی یا پلاسٹک کا شاپر منہ اور ناک پر چڑھا کر ہاتھوں سے اس طرح دبا کر رکھیے کہ ناک اور منہ کی سانس کی ہوا باہر نہ نکلنے پائے. اسی شاپر کے اندر سانس لیجیے، انشاءاللہ 1-2 منٹ کے اندر ہچکی بند ہو جائے گی. نمبر 2 ایک چھوٹی الائچی اچھی طرح چبا کر نگل لیجیے اور فوراً ٹھنڈے پانی کا 1 گلاس پی لیجیے، انشاءاللہ عز و جل ہچکی بند ہو جائے گی. غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے اپنے رب عز و جل سے روزے کی حالت میں مانگی جانے والی دعائیں، رقت و سوز میں ڈوبے مناظر. ذکر ہے دعائے افطار کا جو مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی گئی. کس کے در پر میں جاؤں گا مولا گر تو ناراض ہو گیا یا رب. اے اللہ
میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ طرح طرح کی مصیبتوں کے شکار تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ مسلمان غم سار تیری عطا سے ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی، ہوئی مان پر خاتمہ یا الہی۔ نگران شورا کا سلسلہ جو بعد افطار مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے بنام مثالی معاشرہ، گزشتہ سلسلے کا موضوع تھا الفاظ جب تیر بن جاتے ہیں۔ ملاحظہ کیجئے چند منتخب جھلکیاں۔ معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے، مثالی معاشرہ بنانے کے لیے